پرویز بھائی کو اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرنی ان کے والد گرامی کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کے صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، دادا جان دادی جان جتنے بھی ناتے اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں سب کے لیے دعا۔ آئیے مقبول اربو جب خطیب الاسلام خطیب دل پذیر مقرر خوش بیان فصیح اللسان زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری پیر محمد عمران ناسی صاحب نقشبندی مجددی چراہی سیالکوٹی دامت برکاتہ قدسیہ، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ شاہ صاحب شاہ جی قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ادھر تشریف کیونکہ میں نے جی اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
صدر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول کن بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیس علاقہ چک نمبر 66 جیم بے دھاندرہ فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اجلی اس محفل مبارکہ دی بانیان دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا، جناب عبدالغفور انصاری صاحب، ڈاکٹر محمد پرویز صاحب، جناب عبدالشکور صاحب، منظور احمد، مقصود احمد، جاوید اقبال صاحب، جنہاں نے اپنے بزرگاں دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا۔ منوں اور آپ احبابنوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ سناخان رسول عزیزم جناب حاجی محمد اکرم حسان صاحب جنہ دی دعوت میں ایک مرتبہ پھر حاضرہ دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی شب معراج دا صدقہ ساڑی اج دی رات قبول فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی سارے تشریف لکے آئے، نبی پاک دی جوڑی پاکاں دی خیرات اللہ کریم سبنو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے میسر فرمائے۔ جتنے بھی معززین اسٹیج تے تشریف فرما لے، اللہ سب دی عزت مزید اضافہ فرمائے۔ جناب ملک محمد عارف صاحب اور ملک محمد وسیم صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسد آسی صاحب، غلام دستگیر صاحب اور جتنے بھی علماء تشریف فرما لیں، اللہ سب دا اقبال بلند فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ اتھے محفل دے بچ میں میرا خیال ہے 2-3 سال گزر گئے جی حاضر ہوندے پہلے بھی غالباً میں کدوں مرتبہ حاضر ہوئے مقام کی ہاں ٹھیک ہے۔ چلو بہرحال اللہ کریم دا فضل کے الحمدللہ اللہ کریم نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے تو قبل ساڑھے نقیب محفل اور نقابہ پاکستان دے امیر میرے برادر عزیز جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اپنی بیماری تو شفا یابی دے بعد الحمدللہ دوبارہ سٹیج تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدحت لی تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کریم انہوں نمر خضری عطا فرمائے اور سے توافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساری زندگی نبی پاک دی نعتاں پڑھیاں، ساری زندگی حضور دی اہل بیت اطہار دا ذکر خیر، حضور دی صحاب دا ذکر کیتا اور اپنی زبانوں دنیا داران دی مدحت چونہ نے بالکل بھی استعمال نہیں کیتا، جدو بھی کیتا حضور دا ذکر کیتا، نبی پاک دی اہل اطہار دا ذکر پاک کیتا۔ اللہ کریم اس ذکر دے تقدس دا صدقہ انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں دے بچے ہوتے اللہ انہوں دا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النجم دی ابتدائی آیات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، فرمایا منو قسم ستارے دی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندنے کہ اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ، فرمایا میرے ستارے محمد منو تیری قسمیں۔ کس حالت دی قسمیں؟ فرمایا اذا ہوا، جدو اس ستارہ زمین وال اتر دائے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا نواستے آسمان دی بلندیاں تے گئے۔ یاد رکھی گا کہ میرے نبی دا جانا بھی موجزہ ہے، مگر حضور دا آنا بھی موجزہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان دی سیر کرنے واسطے گئے، اللہ نے ہر نبی نو معراج کرائی، حضرت ادریس علیہ السلام بھی گئے، آسمان دی سیر کی تھی وَرَفَانَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مگر جب جنت دے باہر گئے تو آپ نے جنت جھاتی مار کے ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ ایک کیڑا باغ ہے، فرمایا اے جنت ہے، عرض کی تھی میں نے جنت دی سیر کراؤ۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کملی والے جنت تے نہ آ جان کوئی نبی بھی جنت نہیں جا سکتا، جب تک مصطفیٰ دے غلام جنت نہ آ جان ہر امت تے اتنی دیر جنت حرام ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ جنت جان دی شرط کی ہے، اللہ فرمایا مر کے زندہ ہونا، جنت
جنت دے دروازے چی عرض کر دیں یا اللہ اسرائیل نو ذرا کہہ کہ میری روح قبض کرے. اللہ نے روح قبض کروائی تو دوبارہ روح ڈالی گئی تے عرض کی تھی جنت جان دی شرط ہوئے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوئے. مر کے زندہ ہو گیا ہن میں نے جنت چ بھیجو. اللہ نے فرمایا تسی جنت چ نہیں جا سکتے کیونکہ کملی والے تو پہلے کوئی نبی بھی جنت چ نہیں جا سکتا. جھاتی مار کے تے عرض کی تھی پھر اندر اے فرشتے اے ہوراں اے غلمان کی پکر دن. اللہ نے فرمایا اے تا کملی والے تے انہاں دی امت دے نوکر بن کے پہ بس دے نے انہاں نے خدمتاں کرنیاں انہاں دیاں. ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں نے جنت چ رکھ لے پاویں محمد دا نوکر بنا کے رکھ لے. وہ جنت چ گئے تے مڑ واپس ہی نہیں آئے اوتھے ہی رہ گئے. ایدہ مطلب ہے کہ ادریس علیہ السلام ہیں نبی پر جنت دا نظارہ وے کہ امت نو بھول گئے تے اوتھے ہی رہ گئے. پرواہ مدینے دیا تاجدارہ میں تیری معراج تو صدقے جاواں رب دا جمال ویکھ کے تے رج رج کے ویکھ کے آکھیا اجازت ہوئے تے میں واپس جاواں. اللہ فرمایا سونیاں نو دوسرے نبی تے جنت ویکھ کے نہیں گئے تو مینوں ویکھ کے جا رہے ہیں. عرض کی تھی یا اللہ میں ستے چھڈ آیا جے انہاں دی اکھ میرے جاواں تو پہلے کھل گئی تے مینوں اپنے وچ نہ پایا تے قدر میرے غلاماں دا دل نہ ٹوٹ جاوے. تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تے خدا دی زیارت تو بعد واپس آ گئے. ایدہ مطلب ہے کہ کملی والے دا جانا بھی موجزہ ہے پر کملی والے دا آنا بھی موجزہ ہے. سرکار دو عالم رب دا دیدار کر کے واپس آ گئے. قرآن مجید دا اجازت ہے کہ اللہ کریم ہر چیز نو قرآن چ بیان کردا کلن فی فلک یسبحون. قرآن مجید دی ایکو آیت چ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے. قرآن دا اجازت اللہ نے ہر چیز کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چ بیان کیتا. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے محبوب دے جان دا بھی ذکر کیتا تے حضور دے آن دا بھی ذکر فرمایا. علماء فرماتے نے ون نجم تو مراد بلندی ہے تے بلندی تو مراد معراج مصطفی ہے. ہوا تو مراد زمین وال اترنا. اللہ نے فرمایا اے میرے ستارے محمد مینوں تیرے معراج تے جاون دی بھی قسم ہے تے معراج تو آون دی بھی قسم ہے. ایک آیت ہے اللہ نے جانا تے آنا بیان کر دیتا. آج میرا دل کردا میں تانوں نبی پاک دی معراج تو واپسی سناواں. جانا تے تسی روز ہی سن دے ہو اج میں حضور دا آنا سناواں کیونکہ جانا بھی معجزہ ہے تے آنا بھی معجزہ ہے. بھائی کوئی اپنے گھر جاوے تے کمال نہیں او جتھے سرکار گئے تے ہے ہی میرے نبی دا گھر. پر کملی والے دا کون ہے دے والی دا اپنی امت نال پیار ویکھ لو. وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کملی والے دی مہربانی کہ اس سارے او نورانی مخلوقات نے چھوڑ کے انہاں خاکیاں تے گناہگاراں جا کے وسنا میرے ماہی نے قبول فرما لیا. تو حضور دا آنا معجزہ ہے. تو اج میرا دل ہے کہ حضور دے آمن دا ذکر کریے. کون ہے دے والی معراج تے گئے کیویں تے آئے کیویں میں مختصر انشاءاللہ عرض کرنا ہے. قرآن پڑھا بھائی سبحان اللہ بولو گے میں نے لگے کہ میں فیصلہ آباد بیٹھا. کوئی زور نہیں لگا رہے تسی زور لگاؤ. بکلاں کھولو تے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. سٹیج والے انہاں کولو صحیح نہیں بولیا جا رہے تسی بولو بلا سبحان اللہ. وہ انہوں اچھا اس آواز تے بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گے بھائی. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے. رمضان شریف آن والا ہے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ پاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کم ایتھے رکھا ہے پھر کم ایتھے رکھا. اللہ نے رجا فرمایا بکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اللہ دے
نبی ابراہیم پتھر تے بیٹھ کے آسمان ول جا رہے اللہ دے نبی نے بلندی تے جا کے زمین ول ویکھیا ایک انسان گناہ پہ کردا ہے عرض کیتی آلے نو مار دیو مر گیا تھوڑا جہا مزید بلندی تے گئے ایک ہور انسان گناہ کردا ویکھیا عرض کیتی آلے انہوں میں مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جہا مزید بلندی تے گئے زمین ول ویکھیا ایک انسان گناہ کردا ویکھیا عرض کیتی آلے انہوں بھی مار دے اللہ نے فرمایا ابراہیم تے اتر جا عرض کیتی آدم معراج کرنا رہا فرمایا معراج کرنا رہا گناہ کروائی جاوی ایک میرا کملی والا معراج کرنا رہا تو تے گناہگار کروائی جاوی انہیں بچائی جانے بچائی جانے فرمایا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں تے میرا ماہی آنا تے انہیں سارے بچا کے لے جانے ہن میرا دل کردہ میں پیر باہو کو لے ترجمہ نہ کروا کے دیواں سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ آر باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا نوجوانوں میں جو پڑھیا میں ایک جملے چی سنا جاواں کہ ایسی سارے کٹھے ہو کے توڑے علاقے دے تھانے دار کل جا کے کہیے کہ ایسی معزز لوگ آئے ہیں ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دیو وہ چھوڑے گا ایسی آنکھیں ساڑے آنکھیں کا ڈاکو چھوڑ دیو نہیں نا ایدہ مطلب ایسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے خودی میراج تو صدقے نہ جاواں جڑا رب تو سارے گناہگاری چھوڑا کے لے آیا ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا بھئی اکرم حسان صاحب بھئی پرویز صاحب جنہیں تسی انساری برادران تشریف فرماؤ کون اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج ایک موجزہ ہے قرآن مجید میرے نبی دا سب تو بڑا موجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دا کوئی موجزہ اج نہیں وکھا سکدا موسیٰ دا امتی اج کوئی اپنے نبی دا موجزہ نہیں وکھا سکدا پر مسلمانوں جدو پوچھو گے نا اپنے کملی والے دا کوئی موجزہ وکھاؤ تے اسی قرآن وکھا دے یہ قرآن میرے نبی دا موجزہ لا ریب کتاب ہر کتاب دے شروع دے ورکے تے پہلے ورکے تے لکھیا ہوندہ ہے کہ اس کتاب دے ویچ پڑھن والے نو کو غلطی ملے تے سانو اطلاع کر دے بے تاکہ اگلی مرتبہ جدو کتاب چھپے تے اسی وہ غلطی درست کر لئیے یعنی پہلے صفحے تے لکھیا ہوندہ کہ غلطی دی گنجائش ہے پر قرآن ایسا موجزہ ہے پہلے صفحے تے لکھے لا ریب فی کوئی غلطی دی گنجائش نہیں اس کتاب قرآن میرے نبی دا موجزہ قرآن پاک تو بعد سب تو بڑا موجزہ معراج شریف رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے موجزہ عطا کیتا اج تک عقل انسانی حیران ہے کہ نبی پاک بغیر دروازے دے آسمان چکے میں گزر گئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل آپ دے کل چند منکرین معراج آئے تھے کہنے لگے گل عقل وچ نہیں آؤں کہ حضور معراج کرن کے میں گئے تے دروازے
دروازے تو بغیر کیویں گزر گئے آپ نے فرمایا انج کرو مینوں مسجد دے وچ کمرے چ بند کر کے نا تے تالا لگا دیو لوگ تالا لگا دیتا تے بابا جی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے تے نالے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل اے اے تور دی گل نہیں بڑی دور دی گل اے آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا آئیے گرامی قدر حضرات میں تو تھوڑا جا تذکرہ معراج سنا کے نا کہ معراج ہے کی کیوں یاد رکھیو میرے نبی مسجد حرام تو مسجد اقصی چ گئے تھے اے حضور دی معراج نہیں اے مسجد اقصی دی معراج ہے میرے نبی نے مسجد اقصی چ نبیاں نو نماز پڑھائی تے اے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیاں دی معراج ہے بھائی نماز اجے آئی نہیں بابا جی نماز تے او دو ملی جدو حضور معراج کر کے واپس آئے تھے کہ 50 نمازاں لے جاؤ بھائی تے اجے تے نماز آئی نہیں تے آ جڑی مسجد اقصی چ کملی والے نبیاں نو پڑھا کے گئے نے او کیڑی نماز نماز تے اجے آئی نہیں کیڑی نماز میرے نبی پڑھا کے گئے اصل معاملہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں فرمایا نبیو نماز تے اجے نہیں آئی پر صفاں سیدھیاں کرو میں تانوں جاندا ہی پڑھا جاواں کیوں میں معراج بعد چ کراں گا نبیاں نو پہلے کرا کے جاواں تو پتہ چلیا کہ آ جڑی میرے نبی نے نبیاں نو نماز پڑھائی نا اے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیاں دی معراج ہے حضور آسمانہ تو گزرے تھے اے حضور دی معراج نہیں اے آسمانہ دی معراج ہے میرے آقا اگر جنت چ گئے اے جنت دی معراج ہے حضور دی معراج نہیں آقا کلیم علیہ السلام اگر سدرہ تے گئے اے سدرہ دی معراج ہے اے جبریل دی معراج ہے میرے آقا دی معراج نہیں حضور عرش تے گئے تے اے عرش دی معراج ہے میرے نبی دی معراج نہیں کملی والے دی معراج کیے میرے آقا دی معراج اے وے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ فرماندا میں تے میرا یار قریب ہوئے یا اللہ کنہ فرمایا میرے ماہی نے مینوں انج ویکھیا کہ ما زاغ البصر و ما طغا فرمایا نہ اکھ جھپکی تے نہ حد تو گزری ادب بھی رکھیا تے ٹک ٹکی لگا کے یار نو ویکھیا بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کروں گا اے حضور دی معراج ہے کونین دے والی فرماتے نے جدو میں سدرۃ المنتہا تو گزریا نا تے جبریل رک گئے اس تو پیچھے حضور دی زمینی سفر سی نا بشریت دا سفر سی ہن نورانیت دا شروع ہو رہے کونین دے والی فرماتے نے جدو میں سدرۃ المنتہا تو گزریا تو جبریل رک گئے میرے کریم نے فرمایا جبریل آگے نہیں جانا عرض کیتی ماہیا آگے جاواں تے پر سڑ جاندے نے مجھے ایتھے صوفیاء نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی فرماتے نے جبریل کہنا کہ حضور تو آڑے نہ گیا تے پر سڑ جاندے نے فرمایا او جڑی جتی چمڑے دی حضور نہ مکے تو ٹری ہو تے اجے تک نہیں سڑی تے جے تو کہنا سڑ جاواں گا انج کر یار دے قدمی لگ کے لنگ جا جڑا ماہی نہ لگے کدے سڑے بعض اہل تصوف نے تے ایتھے تک کہہ دیتا کہ جبریل نے آکھیا کملی والے جے اگے گیا تے سڑ جاواں گا بعض اہل تصوف کے اندر کدے اوتھے ہوندے نا ابو بکر صدیق تے انہاں کہنا سی کملی والے نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا اکو یار اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیا اکو یار ہزاراں ورگا اکھنا سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا کون ہے دے والی نے فرمایا جبریل تو میرے نال نہیں جانا جبریل کہنے لگا اے تو اگے جیڑی آئی اس جودی دوئی سو جانے اے تو اگے جیڑی جو آئی اس جودی دوئی سو جانے ایتھے گئی اگر
رب جانے یا پاکستان تے انڈیا دے درمیان ایک بارڈر لائن ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک سرحد ہے، ایک حد ہے، وہ انتہائی رات دے ٹائم یا دن کوئی ادھر ادھر جاوے تے او گولی مار دیندے نے، ادھر کوئی ادھر آمد دی کوشش کرے تے ادھر والے گولی مار دیندے نے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے. باؤنڈری یہ حد ہے، یہ سرحد ہے. او جڑی سدرۃ المنتہا ہے نا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، او جڑی جنت دے بالکل قریب ہے نا سدرہ، او منتہا ہے. منتہا مطلب باؤنڈری ہے، سرحد ہے، او حد ہے. ادھر اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے تے نیچے والے کدے پامیں جبریل ہی ہوئے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے او انتہا ہے، او باؤنڈری ہے. اوپر والے کدے نیچے نہیں آئے، نیچے والے اس تو کدے اوپر نہیں گئے. جبریل بھی اتھے ہی رک گیا کیونکہ میں آگے نہیں جا سکتا، باؤنڈری ہے، آگے سرحد آ گئی ہے. کیونکہ اوپر والے نیچے والے ورگے نہیں تے نیچے والے اوپر والے ورگے نہیں. پر کملی والے گئے بھی تے آئے بھی، جاندیاں اینا دی حد توڑ گئے، آندیاں اونا دی حد توڑ آئے. جاندیاں اینا نو دس گئے تواڈے چ میرے ورگا کوئی نہیں، آندیاں اونا نو کہا ہے تواڈے چ بھی میرے ورگا کوئی نہیں. شب معراج میرا نبی کائنات دی ہر حد ہی توڑ گیا، ہر حد میرے نبی نے معراج دی رات توڑ دیتی. کائنات دی ہر حد مصطفیٰ نے توڑ دیتی. کون ہے والی جدو سدرۃ المنتہا تو تھوڑا آگے گئے نا. اگر میں تو سدرہ دیاں الحمدللہ گلہ سناما ساری تقریر صرف سدرہ تے ہو جانی ہے، مگر میں چکے تو واپسی تک لے کے جانا. مجھے ایک گل سنائی نہ دے ماں پرید اے میں توڑے پنڈ آیا نا چک وچ 66 جیمبے تے میں جدو موٹر وے تو اتریا تے ملک وسیب صاحب ملک عارف صاحب ایک گھڑی لے کے موٹر وے تو اتھے پہنچ گیا. اللہ انہاں دا بھلا کرے. میں نو پہنچ جاندے نے لین واسطے. ایک کہن لگے آسی صاحب اسی آئے ہیں تو انہوں لین واسطے کیونکہ تو انہوں پنڈ دے راہ دا نہیں پتا. کہ نہیں پتا انہاں کہ سانو پتا ہے اسی لے جا مانگی. میں کہ ٹھیک ہے. ایدہ مطلب ہے کدھر جانا ہوئے تے راہ دا جنہوں پتا ہوئے انہوں نال لے کے جائی دے یا کسی کو رستہ پوچھی دے. جدو کملی والے ٹورے نا سدرہ تو اگے تے جبریل آواز دے کے کیا اے لگے جاؤ گے؟ حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا. تے مڑ کے کہنے لگا ایدوں اگلیاں راوان دا تے میں نو نہیں پتا. میں نو 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے تھے سدرہ تے رہندے. ایدوں اگلی راہ دا تے میں نو نہیں پتا. تے اگے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں. تو انہوں میں لے کے آیا. تے کیویں جاؤ گے؟ ہائے میرے نبی نے مڑ کے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا. آکھیا کیویں جاؤ گے؟ فرمایا اے راواں میرے لیے نمیاں کوئی نہیں ہے، سارا کچھ ہی محمد دے سامنے بنیا. فرمایا سارا کوئی تے میرے سامنے بڑے ہیں، میں کوئی آجدہ. آکھیا کدوں دے ہو؟ آکھیا میں دے ہو دوں داواں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا قلب نیا ایک آہد سی کل پسارا قلب نیا یارا دیا گلا یار جان گئے. یارا دیا گلا یار جان گئے. آدم تے پیارا
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਫੀਕ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਰੋ ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਫੀਕ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਰੋ ਪਰਦੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਗਏ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆਹਦ ਸੀ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਸਾਰਾ ਕੱਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਬੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਫਾਂ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਸਾਰੇ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਖੀਆਂ ਟੁਰੇ ਪੇ ਦੋਰਾਹੀ ਜਿਬਰੀਲ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਸਿਦਰਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ کملی والے کملی والے جدو ٹورے نہ تھوڑی دور گئے تھے یقین کرو کہ میرے آقا علیہ السلام فرماد نے کہ اتھے براق بھی رک گیا حضور فرماد نے پھر اس تو اگے ایک سبز رنگ دا تخت آیا جدہ نام سی رف رف او دی رفتار براق نہ لبی تیز اعلیٰ حضرت فرماد نے رف رف تیرا فر فر گیا اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ رف رف تیرا فر فر گیا کون ہے بالی فرماد نے ہزاراں سال دا سفر میں رف رف تے کیتا ایک مقام آیا اتھے رف رف بھی رک گیا نبی کریم فرماد نے پھر میں پیدل ہی ٹر پیا کئی ہزار سال دا سفر میں نور چکیتا حضور فرماد نے پھر اگے اندھیرا آ گیا کئی ہزار سال دا سفر میں اندھیرے چکیتا ایک ایک قدم تے حضور کئی ہزار سال دا سفر کر جاندے
نبی کریم فرماتے ہیں پھر ایک ایسا موقع آیا اتھے میرا دل گھبرا گیا. فرماتے ہیں جدو میں گھبرایا تے اچانک ابو بکر صدیق دی آواز آئی تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی. آواز آئی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ تو ہاڑا رب تو ہاڑے تے درود پہ بھیجدا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں میں حیرانگی ہوئی کہ ابو بکر تھے کتھے. عرض کیتی میں کعبہ قوسین دیا سیجا سجا کے بلائے تے ابو بکر نے میرے تو پہلے ہی بلا لے. اللہ فرما سونے کہ دی ضرورت تیرے پہلے آواں دے. آکھیا پھر تھے ابو بکر کتھے. آکھیا سونے تیرے دل چ گھبراہٹ ہوئی نہ تے سانو پتہ تینوں تسکین اپنے یار صدیق نال مل دی ہے. اللہ فرمایا میں اس ویلے ایک فرشتہ پیدا کیتا جڑا صدیق دی آواز وچ انہیں صدیق دی آواز وچ تانوں آکھیا تے تواڈے دل نوں سکون ہو گیا. ایدا مطلب ہے پاویں مکہ ہوے پاویں مدینہ ہوے پاویں غار ہوے پاویں ہجرت ہوے پاویں شام ہوے پاویں اندھیرا ہوے رات ہوے دن ہوے غار ہوے مزار ہوے عرش ہوے کملی والے نوں سکون اپنے یار صدیق نال ملدا ہے. صدیق نال ملدا ہے. تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی. اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو مہمانہ دیاں کچھ قسمہ ہو دیاں نے. حسان صاحب دروازہ کھڑکے تے نوکر نو یا بچے نو بھیجی دے کہ بار پتہ کرو کون ہے. آکے کہندہ او فلاں بندہ ہے انہوں نہ ملن نو دل کرے کہ ایسے لوگ بھی ہوندے نے انسان دا نہیں ملن نو دل کردہ تے کہہ دی دے جی او کھو گھر کوئی نہیں. تو بچہ بھی بار جا کے کہندہ ابو کہندے نے میں گھر کوئی نہیں ہے نا. کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے ڈور بیل دے ون یا دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فنا آیا تے انہوں باہر آ کے نا دروازے چ مل کے دا کم کر دیدا ہے انہوں دروازے چ بھیج دیدا ہے. کچھ مہمان ایسے ہوندے نے کہ دروازہ کھڑکاون پتہ لگے تے آکھی دا ڈرائنگ روم وچ بٹھاؤ چائے پانی کھانا شانا کھلاؤ تے انہاں نوں ڈرائنگ روم وچ ملی دا ہے. کچھ مہمان ایسے بھی ہوندے نے بیل دے ون دروازہ کھڑکاون پتہ لگے فلاں آیا تے باہر آ کے انہوں آکھی دا جی تسی کیوں دروازہ کھڑکایا ہے تساں بیل کیوں دیتی ہے تسی آ جایا کرو یہ گھر تہاڈا ہی ہے کلی تہاڈی ہے جلی تہاڈی ہے. پر کچھ مہمان انج دے بھی ہوندے نے او آپ نہیں ہوندے. انہاں کول جا کے ٹائم لئیدا ہے پھر انہاں نوں آکھیدا جدو تساں تشریف لیاونی ہے نا تساں آپ نہیں ہونا اسی گڈی بھیجاں گے ڈرائیور بھی ساڈا ہوے گا اسی لے کے بھی جاواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے. اللہ فرمایا میرا ماہی آ رہا ہے براق سواری بھی ساڑی ہوئے گی ٹائم آسان لے لیا ہے. جبریل خادم بن کے نال جاوے گا 70,000 فرشتیاں دی برات نال جاوے گی اسی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے. یہ پروٹوکول ہے تیرے تے میرے ماہی دا. کونین دیوالی فرماتے ہیں جدو اس مقام تھا. اچھا میں ایک گل تنوں پر لطف سنا دے وہاں نبی پاک فرماتے ہیں پہلے میں گھبرایا پر جدو صدیق دی آواز آئی تے میں حیران ہویا. یاد رکھیو گھبراہٹ دل چون دی ہے تے انسان جڑی حیرت تے حیران کیوں دی ہے نا وہ عقل چون دی ہے وہ دماغ چون دی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں پہلے میں گھبرایا تے پھر میں حیران ہویا. آج جڑا لوگ کہندے ہیں کہ نبی پاک نو معراج خواب وچ ہوئی سی حضور جسم لے کے نہیں سن گئے. میرے نبی نے دسیا میں اتھے گھبرایا بھی ساں تے میں نو حیرانگی بھی ہوئی. میرے نبی نے دسیا میں دل بھی لے کے گیا ساں تے دماغ بھی لے کے گیا ساں. بھئی میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں امریکہ تقریر کی تھی حیران تے ہوئے ہو نا تو انہوں خیال آیا کہ آسی صاحب راتی امریکہ تے اے تھے ہون کی میں چند مہینے پہلے امریکہ گیا تے میں اتھو گیا قطر تے قطر تو امریکہ نیو یارک رہ کے اتھو میں واپس پلٹیا تے میں سعودیہ مدینہ شریف آیا. مدینہ شریف تو واپس پاکستان میں نو تقریباً جاندے ابھی کوئی 24-25-26 گھنٹے لگے. واپس آیا تے پھر بھی میں نو کوئی انہیں گھنٹے لگ گئے. ایدہ مطلب ہے کہ بندہ اتنی جلدی امریکہ جا کے آ نہیں سکتا. تسی حیران ہوئے پر میں جو ہی آکھیا نا کہ میں تیرا دی خواب وچ گیا تھا کہ تواڈی حیرانگی ختم ہو گئی ہے نا. جے کملی والے کہندے میں راتی خواب وچ گیا سا تے او جڑے سویرے ابو جہل نے رولے پائے سن انہوں رولے پاون دی لوڑ کیڑی سی. اے ابو جہل دا رولا پیا دسدا ہے کہ گل خواب دی نہیں. بابا جی جے گل خواب دی ہوے تے رولا کھادا. آ
جڑا ابو جہل میرے نبی دے آن تو بعد رولے پائے نہ مکے جے دا مطلب ہے گل خواب دی نہیں کملی والے دسیا کہ میں جاگ کے گیا سا میں جسم لے کے گیا میں روح لے کے گیا میں دل لے کے گیا میں اکتے دماغ نہ لے کے گیا کانے دے والی فرما دے جدو تھوڑا جا ہو رگے گیا نا تے پھر میں نو آوازاں آن لگ پیاں آوازاں کی کملی والے فرما دے میں نو آواز آئی ادنو منی نڑے آ جا ادنو منی نڑے آ جا ادنو منی نڑے آ جا میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ دے مزید قریب گیا مزید قریب گیا پھر میں ہور اللہ دے قریب گیا اتنا قریب گیا کہ اللہ نے قرآن جب اس قربت کا ذکر فرمایا فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لطف دی گل سنا ہن میں تانوں حضور دی معراج سنا لگا میرے نبی دی معراج کی اس تو پہلے میرے نبی عرش تے گئے عرش کینو کہندے عرش کہندے تخت ہوندا بیٹھن واسطے بیٹھ دا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے اللہ نہ کھڑا ہوندا ہے نہ تھکدا ہے نہ بیٹھدا ہے تے جے رب دا بیٹھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں تے انہیں تخت کانو بنایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بھائی جے رب نے عرش بنایا تے تخت بنایا تے بیٹھن لی ہوندہ تے رب تے بہن رہی نہیں پھر انہیں کیوں بنایا ہائے پر اے تے جدو کملی والے شب معراج سانے جوڑے جا کے عرش تے بیٹھے نا کائنات نو پھر پتہ لگا رب نو تے تخت دی لوڑ ہی کوئی نہیں انہیں تے ماہی لی بنایا سی کہ معراج دی راتی آمیں ایتھے بہ کے تے سارے جہانہ تے بادشاہی کرا جا میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہو بندہ بولے سبحان اللہ اینی اچھی بولو کہ فرشتے جھک کے بیکھن کتھے کملی والے دی معراج دا ذکر ہویا کتھے سنیا سبحان اللہ یا کی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سب نور اسے دے نور اس دا نور حضور اس سخت عرش دا ملے انسانوں کو دوروں اس سخت عرش دا ملے انسانوں کو دوروں اللہ دینا قریب گیا اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بھائی ایتھے قرآن بھی خاموش ہے حدیث بھی خاموش ہے صوفیاء بھی خاموش نے اسے کوئی گل نہیں دسی یہ دو اگے تے میں بھی نہیں کرنی پر قرآن بھی سمجھا دیتا ہے حضور بھی سمجھا دیتا ہے تے میں بھی سمجھا جانا ہے پر میں گل بھی نہیں کرنی تے تو سا سمجھ نہیں بھی اوکے میں اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا کتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین فرمایا انج قریب ہوئے جو میں دو کمانہ ہوندیاں نا میرے وال سارے دیکھو کمان تیر کمان دیکھی نا کمان اس طرح ہوں دیئے ادھی گلائی کمان عرب دے دو قبیلے جدو صلح کر دے سن تو دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوں دے سن نا وہ لوگا دے سامنے اپنی اس طرح کر کے کمان نو ملا دے سن یہ دا مطلب ہوندہ سی انہ دونوں قبیلیں دی صلح ہو گئی تو لڑائی ختم ہو گئی ان انہ دے ہتھیار ایک جیسے نے اے تو سا دیکھیا پاکستان دا تے سعودی عرب دا معاہدہ آیا تھوڑے دن پہلے کہ آج تو بعد دفاعی معاہدہ لوا کیا کہ آج تو بعد جنہیں سعودیہ تے حملہ کیتا سمجھو پاکستان تے کیتا تے جنہیں پاکستان تے حملہ کیتا سمجھو سعودی عرب تے کیتا وہ
دفاعی معاہدہ پاکستان تے سعودیہ دا ہو گیا. عرب دے قبیلے بھی جدو دفاعی معاہدہ کردے سن نا تے دونوں قبیلیاں دے سردار اس طرح اپنی کمان نو ملا کے لوگاں نو دس دے سن کہ ساڈا ہن ہوگی صلح، ساڈا دفاعی معاہدہ ہو گیا، ایدے تے حملہ میرے تے حملہ، ایدی عزت میری عزت، جڑا ایدا نہیں او میرا نہیں، جڑا ایدا وے او ایدا وے تے جڑا ایدا ہے او ایدا ہے. اللہ بھی فرمایا فکان قاب قوسین، میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں نے. فرمایا جڑا ایدا نہیں او میرا نہیں، جڑا میرا نہیں او ایدا نہیں، جو ایدا ہے او میرا ہے تے جو میرا ہے او سارا ہی ایدا ہے. وہ سارا ہی ہے، وہ سارا ہی ہے. پر گل ایتھے بھی نہیں مکی، گل ایتھے بھی پرویز صاحب نہیں مکی. اللہ فرمایا فکان قاب قوسین، اے تے سمجھ آؤندی سی، پر آ جڑا اگے فرمایا نا او ادنا، اے نہیں سمجھ آئی. اللہ فرماندا میں تے میرا یار انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں، او ادنا پھر اس سے آگے. بھائی ہن اس سے آگے کی ہے، اس سے آگے کی ہے. اچھا ہور آسان کر دینا، اے میرا کسی نو گلے ملن نو دل کرے، تواڈا مینوں ملن نو دل کرے تے اسی پتہ کی کران گے. تسی بولے نہیں تے میں سمجھا کے جانا. اس طرح گلے ملیے نا تے مرد بھی انج کر دے، انسان اس طرح کر دے نا سی، او جنے اگو ملنا انہیں بھی انج کرنا. اے بھی کمان او بھی کمان. فکان قاب قوسین او ادنا. بس میں بولنا نہیں، تسی سمجھ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا. تے گلاں کی ہویاں ہائے. اللہ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. فرمایا اے میں نوجوانوں نو گل سنا مگر لگا لطف لیا جی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یا اللہ تیری تے تیرے یار دیاں گلاں کی ہویاں. اللہ فرمایا رب نے اپنے بندے نو وحی کیتی، جو کیتی وحی لے کے تے جبریل آوندا تے جبریل تے بڑا تھلے رہ گئے. آ کیڑی وحی ہے جڑی رب اوتھے پیا کردا ہے. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. وحی کیتی جو کیتی، وحی کیتی جو کیتی، وحی کیتی جو کیتی. آسان کر کے سمجھاواں میں تے اکرم حسان صاحب اللہ کرے مدینے ٹر جائیے کٹھے، بلکہ اسی سارے ٹر جائیے تے کٹھے ہی ٹر جائیے. اتھے نبی پاک دی بارگاہ چ سلام کر کے نالی اسی جنت البقیع جائیے. اہل بقیع سید کائنات دی بارگاہ سلام نیازت کریے، حضور دے یاراں نو ملیے. راسی میدان احد جائیے، پھر اتھے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک نو احد والے نو ملیے. مسجد قبلتین چ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. نالی مسجد فتح جائیے. سارے مدینے دی زیارت کر کے جدو پاکستان آئیے نا تے انجی بندے بیٹھے ہون تے میں حسان صاحب نہ گل کرنی ہوے، پر میں چاہواں تانوں نہ پتہ لگے. جب میں حسان صاحب نو کہنا مدینے گئے ساں تے حسان صاحب او جدو میں آکھیا نا او تے اے سمجھ گئے کیونکہ میرے نال سن نا. تے اے تو تیسرا بندہ اٹھ کے آکھے کہ آسی صاحب تساں حسان صاحب نو کی آکھے. تے میں کہنا بھائی جے تینوں ہی دسنا ہوندا تے میں انج کیوں کرنی سی، میں کھول کے گل کر دیندا. او پھر پوچھے نہیں مینوں دسو کی گل کیتی. تے میں تنگ آ کے کہنا کہ بھائی جو بھی کیتی ہے تینوں کی. اللہ فرماندا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یار نو وحی کیتی جو کیتی تانوں. آئی میرا او بولو کنجوسو سبحان اللہ بولو، اور اچھا بولو سبحان اللہ. آئی میرے نبی دی معراج یار نے یار نو وحی کیتی جو کیتی. او کائنات والے تانوں کی ایک راز دی گل سی. یاراں دیاں گلاں یار جانا نا آدم تے پیارا کل بنیا. بس ہن میں دو اگلیاں گلاں نہیں کرنیاں. آؤ میرے نبی ٹرے تے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے. 6ویں آسمان تے واپس آئے نا، 7واں گزر کے 6ویں تے آئے تے موسیٰ بیٹھے. آکھیا کی ملیا؟ آکھیا 50 نمازاں. آکھیا میں نے 2 ملیاں، میری امت نے او نہ پڑھیاں، یہ 50 کنے پڑھیاں. واپس جاؤ. حضور واپس گئے. اللہ 5 معاف کیتیاں. پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے. 9 چکر لگائے. ہر چکر چ رب نے 5 معاف کیتیاں. مینوں سچی دسیو فیصلہ باد شہر چ کون والیو جیڑا رب ایک چکر چ 5 معاف کردا سکدا سی، اور رب ایک چکر وچ 45 معاف نہیں سی کر سکدا. انہیں 9 چکر کیوں لگوائے؟ بھائی کام ایک چ بھی مک سکدا سی. میں تو گھر پروگرام تے آیا تے میں ہونے تھوڑی دیر بعد تقریر کر کے چلا جاواں، مڑ واپس آواں تے میں آقا پرویز صاحب او میں دوبارہ آیا ہوں، میری ویس کوٹ رہ گئی. ان آکھنا ایلو لے جاؤ. میں تھوڑی دیر بعد پھر آواں، او میری گھڑی رہ گئی.
تے پھر آکھن گے لو جی گھڑی بھی رہ گئی پھر میں تھوڑی دیر بعد او میری ٹوپی رہ گئی پھر دین گے جدو چوتھی واری میں آواں گا تے میں آکھاں گا جی او میری جُتی بھی رہ گئی تے نہ کہنا سی صاحب اکو واری لے جو ہاں ایدہ مطلب جتنا مرضی معزز مہمان ہوئے جدو بار آوے تے گھر والا اکتا جاندے پر اپنے گھر میں صبح بھی آواں شام میں لے آواں رات 2 بجے آواں 3 بجے آواں 4 واری آواں 20 واری آواں کسے نہیں پوچھنا کتنے آئے ہو تے کتے چلے ہو جڑا بار آ رہے نے تے جانے آؤں دیا پوچھدا کوئی نہیں دا مطلب ہے اپنے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہونو بولو سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا سا کہ جیڑا رب 9 چکرہ چ 45 معاف پیا کردہ وہ رب 1 چکر چ 45 معاف نہیں تھی کر سکتا تے پھر رب نے 9 چکر ہی کیوں لگوائے سنو او جیڑا 7ویں آسمان تے نبی بیٹھا ہے او میرے نبی نو واپس کیوں نہیں بھیج رہے آج جیڑا 6ویں تے بیٹھا ہے یہ کیوں بھیج رہا ہے بھائی 7ویں تو ہی تو گزر کے آ رہے نا اور جڑا 7ویں آسمان تے نبیوں نے کیوں نہیں واپس بھیجیا ہر بار موسیٰ کیوں بھیج رہے جڑے 6ویں تے بیٹھے نے اصل معاملہ ایسی موسیٰ کلیم علیہ السلام کو دور تے گئے نو بری اکھیا ربی آرینی یا اللہ جلوہ بھی دا اللہ نے فرمایا ترانی تو نہیں بیٹھ سکتا عرض کی دیا اللہ جمانی کون بیٹھے گا اللہ نے فرمایا موسیٰ کوئی دور تو 6ویں آسمان بھی آ جاؤ میرا کملی والا منو بیٹھے گا میں 50 نمازاں دے کے بھیجاں گا تم میرے والے بھیج دا رہی میں تیرے والے بھیج دا رہاں گا اور منو بیٹھتا رہے گا تو انہوں یا رسول اللہ میری ملت نوجوانوں 50 نمازاں دے کے بھیجیا تے جدو 5 رہ گئیاں تے حضور نو خیال آیا یا اللہ تے 50 سن تے ان 5 رہ گئیاں تے ثواب دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونیا فکر نہ کری 50 دا صفر میں رکھ لیا 5 تسی لے جو غلاماں نو کیا جے 5 پڑھ کے بھیج دے رہے نسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے سوا 50 دے دے آگے یہ 5 پڑھ کے بھیج دے رہے بس میرے آقا آگے واپس آگے اگلی اگلا پھر کدے جدو حضور گلی چ نکلے نا تے کسے دے رون دی سسکیاں نال کو رو رہا آواز آئی حضور نے دائیں بھائی بیکھیا کون رو رہے ایک عورت نہ گٹھڑی رکھی دیوار نہ ٹیک لگا کے رو رہی حضور قریب جا کے فرمایا بی بی کیوں رو رہی کہنے لگی مدینے دے کہ یہودی دی لونڈی تے نوکرانیاں کم نال مکی آیا میں نو نال لے کے آیا میرے پیکیاں دا گاؤں قریب بچیاں نو ملن ایک چھٹی لے کے گئی 3 چھٹیاں کر رہی بخار بڑھائے ڈر دی گھر نہیں جاندی مالک نے بڑا مارنے میرے والے بیکھے حضور نے دی گٹھڑی چکے نہ سیر تے رکھی تے فرمایا اٹھ بی بی آ میں تیری سفارش کر رہا ہوں ادھکل اٹھے ہی نہ جائے بخار دی شدت کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لپھڑ جنہوں آسر محمد دے مل جان اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکتا ان میرے آقا آگے آگے تے مائی پیچھے گئی حضور نے جا کے دروازہ کھڑکایا یہودی نیند خمارے جو باہر آیا کہنے لگا محمد تینے میں بڑی وار آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مسکرا کے فرمایا میں کلمہ پڑھان آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے اسرا کنڈ دے پیچھو دی نوکرانی سامنے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرن آیا انہوں ماری نہ انہیں ایک واری گٹھڑی ایک واری حضور تے ایک واری لونڈی والے کہتے کہنے لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں میں نو سچ دسی کدے معراج کر کے تے نہیں آیا مسکرا کے فرمایا تینوں کی نے دسیا میں تے ابو بکر نو نہیں دسیا میں تے ہن میں راج کر کے آیا کہنے لگا کر کے آئے نہ فرمایا ہن کر کے آیا انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا لوگوں دا کلمہ پر وہ سچا نبی لوگوں اے سچا نبی ہے لوگوں نے یہ کلمہ کیوں پڑھیا کہنے لگا کتاباں جی پڑھیا آخری نبی دی نشانی آوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں کٹھڑیاں ٹھکیاں
ملاقات ہوئے وزیر اعظم پاکستان تے بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی او دی ملاقات رب نال ہوئی او دی آجزی ویکھ سویرے اٹھ کے غلام دیاں گٹھیاں پہ چکا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا رب لے جنہ نیمہ ہو جے رب نہیں اچھا کر دیندہ ہے او محمد ہی اونچائی پہ دس دیئے کہ محمد جنی آجزی کسے کیتی نہیں کہ جڑا جنہ نیمہ انہا ہی اچھا او دے نال اچھا ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب محمد نے جنی آجزی کیتی کسے کائنات جنی آجزی کیتی نہیں میری ملت نوجوانوں پھر حضور آئے تے رولے پہ گئے ابو جال نے آکھا ویکھو 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 اگے کہندے سن جبریل آندا ہے ہن کہندے میں گیا ابو بکر نے پوچھا تے آکھیا جھلیا کنے آکھیا تیرے نبی نے تے ابو بکر کہن لگے میرے نبی آکھیا راتی رب کل گیا سا آکھیا انج ویسے فیصلہ بادیو عشق تے صدیق ورگا نا صدیق اتنی آکھیا ابو جال نو کہ دو گھڑیاں بیٹھ میں ذرا نبی نو پوچھا ماں تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں آکھیا میرے ماہی نے آکھیا حضور نے تے ای آکھیا نا میں راتی رب کل گیا سا ای تے میں من گیا ایدو ماہی اگلی گل کرے میں او بھی من گیا ابو جال نے ابو لہب نو کونی ماری تے کہنے لگا نو پوچھنا لی ایدو اگی ہون کی رہ گیا کہنے لگے نبی کے اندر راتی رب کل گیا سا تو کہا ایدو اگلی گل کرنو بھی من گیا تے ایدو اگے کی رہ گیا مسکرا کے فرمایا چلیا کہ دیشک نہیں ہونا کیتا میرے ماہی فرمایا راتی میں رب کل گیا سا ایتے میں من گیا کہتے کملی والا آکھے نا راتی رب منو بھی لنایا سی میں یہ بھی من بیٹھا واہ صدیق تیری عظمت و صدقے سونے ہاں آکھیا میرا یار آکھیا راتی رب منو بھی لنایا سی میں یہ بھی من گیا ابو جال کلو تے سکون ہی نہ ملے ایک گھر جاندہ ویکھو کی کہندے نے راتی رب کل گیا سا راتی مسجد اقصا گیا سا ایتے ملک شام کدے گئی نہیں سارے مکیانوں نے کٹھا کر لیا کملی والے بلا لے بیچے کہنے لگا اے مسجد اقصا گئے سن انہوں نے پوچھو کہ مسجد اقصا دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے تسی اپنے گھر روز آؤندے جاندے ہو بنایا بھی تسا میں ایتھے تانوں یکدم پوچھا تواڈے دروازے کنے کھڑکیاں کنے تواڈے کول نہیں دسیا جانا کیونکہ بنائے بھی آپ نے روز آؤندے جاندے ہو پر کدے توجہ نہیں کیتی اے بندہ روزانہ مسجد چ نماز پڑھ جاندا پر یاد نہیں مسجد دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے مثال دے طور تے میں تواڈے چ کسے نوں آکھاں یار بازار جاتے میرے واسطے سرخ رنگ دا کپڑا خرید کے لیا وہ خرید کے واپس لیا تے انہوں پوچھئے بازار چ ہور کیڑے کیڑے کلر دے کپڑے سن وہ کہے گا منوں نہیں یاد میں تے سرخ ہی ڈھونڈدا رہا کیونکہ وہ دی توجہ سرخ وال سی باقی انہیں ویکھے ہی نہیں ویکھے ہیں پر توجہ نہیں ایک غافل تے جاہل دا فرق ہوندہ ہے غافل اور ہوندہ ہے جاہل اور ہوندہ ہے ابو جال کہنے لگا محمد نو توجہ میرے بات رکھو ابو جال کہنے لگا محمد نو پوچھو مسجد اقصا دیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے حضور دی ہم توجہ نہیں سی انج کر کے نا میرے نبی آسمان وال بیٹھے اللہ فرمائے جبریل جی مولا فرمائے مسجد اقصا اٹھا یا اللہ کی کرا فرمائے میرے یار دے سامنے لے جبریل نے انج کر کے مسجد اقصا اٹھائی تے حضور دیاں نگاہاں دے سامنے کر دیتی میرے نبی دروازے تے کھڑکیاں گن کے دسے تے ابو جال دے سر چکھے پہ گئی او فیصلہ بادیو پتہ چلیا تو ہاڈی تے میری توجہ کسے چیز تو ہٹ جائے سانو چل کے او دے کل جانا پیندا ہے پر جے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں چل کے محمد کل انہوں ٹر کے محمد کل ہونا پیندا او بھی سنا دو آمین میں شعر بھی بڑے ہوندے نے قرآن دا میں حافظ ہاں او میں الحمدللہ سارا ہوندہ ہے حدیثاں جنیاں کو حضور دے جوڑے اندر صدقہ میں سنا دے وہاں پر میرا دل ہے کہ میں تو انہوں نے جڑا لطف بنے ہیں نا پرویز صاحب ابو جال سویر اٹھ کے میرے نبی نو تے سارے مکیاں نو کٹھا کر لیا انہوں کہنے لگا محمد کے اندر میں راتی گیا سا انہوں پوچھو کہ 3 قافلے میرے مکے والا آ رہے نے تجارت دے قافلے انہوں پوچھو قافلے کتھے پہنچے نے حضور نے فرمایا ایک مقام روح ہاتھے پہنچے آئے حضور نے فرمایا جدو میرا براق دے کل گدریا تو انہوں دا اونٹ ڈر گیا وہ جڑا اونٹ تے بیٹھا سی وہ ڈگ پیا وہ دے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی وہ آن تے پوچھ لیا جے فرمایا دوسرا جڑا انہوں دا قافلہ دے کل میں گدریا تے میں کہا السلام علیکم انہوں چک بول کے کہنے لگا آواز دے محمد دی گئے فرمایا تیسرا قافلہ میں فلاں مقام تے
ملیا ابو جہل دے پھر پریشان ہو گیا انہیں آکھیا محمد نے پوچھو قافلے مکے کدوں آنے نے بھائی میں رستے کسے بندے نہ ہوندا ویکھاں تے میں آکھاں فلانے جب ویلے پہنچے گا او جے رک گیا ابو جہل کہنے لگا محمد نے پوچھو قافلے مکے کدوں پہنچن گے میرے نبی نے فرمایا پہلا قافلہ ادو پہنچے گا جدو سورج غروب ہوندا ہوے گا دوسرا ادھی رات ویلے پہنچے گا تے تیسرا ادو جدو صبح سورج طلوع ہوندا ہوے گا ابو جہل کہنے لگا آؤ 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 ویکھیے جدو مکے دے باہر آ کے کھلو گے جدو شام ہوئی نا تے پہلا قافلہ آ گیا ادھی رات ہوئی تے دوجا بھی آ گیا ہن تیسرا قافلہ رستے چ رک گیا ادھر کافر پہاڑی دی چوٹی تے بہ گئے تے ادھر نبی پاک دے صحابہ بہ گئے اے سورج پہ ویکھ دے نے او قافلہ پہ ویکھ دے نے نہ سورج پہ چڑھ دے تے نہ قافلہ پہ ہوندا ہے رات ہی لمبی ہو گئی آج رات ہی نہ مکے قافلہ رک گیا اللہ فرمایا سورج تو بھی رک جا قافلہ رک گیا آج رات ہی نہ مکے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹر گیا اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا قافلہ ٹر پیا نوجوانوں جڑا قافلہ مکے دے اندر داخل ہون لگا کافرہ نعرہ ماریا کہنے لگے او قافلہ آ گیا ادھروں نعرہ بجیا سورج چڑھ گیا ہو گیا تیری معراج تو صدقے یا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا کائنات اے معراج کے حضور دے قدمین تک پہنچ جاوے گرامی قدر حضرات آقا تیری معراج کو کیا سمجھ فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا ابے کونین دے والی دی معراج تے میں واپسی بھی سنا دیتی بھائی جان کہہ رہے سن حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر تھوڑا سنایا جائے تو ساں سبحان اللہ ہی نہیں آکھی تے میں کیویں سنا دے ایک باری ہو روچا بولو بولا سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو لوگ پوچھن کی ہویا تک کی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہتا رہا یا رسول اللہ اچھا بیٹا یا یا رسول گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اثر دی نماز پڑھی تے مشرق والچیرہ کر کے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے اگلے دن پھر تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا عاشق وصدا اے جڑا پاکستان ہے اے مدینہ طیبہ تو مشرق والے علامہ اقبال میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے اقبال فرماتے ہیں او جڑی ہوا میرے نبی نو آئی سی نا ٹھنڈی او میرے وطن پاکستان والوں ہی آئی سی میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا آ جڑی مشرق والی سائیڈ ایتھو میں نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہوا ماں دی حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدھروں میرے آقا نے فرمایا در میرا ایک دیوانہ واسطہ ہے خیال آیا کملی والے پتر تیرے پیچھے اسے قربان کی تے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے تن من دھن اساں بارے او کڑے جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی سنے ہم کون ہیں کالین والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں او دے دن روزے چ گزر دے نے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے فرمایا
جدو لوگ حسد میں روندا ہے جدو لوگ روندے نے حسد آئے عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جانتا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیا کر لینے عرض کی تھی کملی والیا ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں آنگا فرمایا دی ماں بڑے بھی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکھے ماں دیا خدمتہ پہ کردائے عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ خویش کرنی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی دل کے کیویں دس دے ہو فرمایا آنے والی مدنوں دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسی نے کر کے بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاتی کی تھی کملی والے عاشق دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ خویش کرنی ہے ادھر میرے آقا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو گھرے آن دینے نوجوانوں آکے ماں دے قدم پھڑ لیں دینے عرض کر دینے اماں اجازت ہو بے نبی میں خواہ ماں قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیں دیئے اماں کہہ دیئے بے نام جائی تیری ماں مر جائے گی پتلا تیرے بعد تیری ماں کھلو نہیں دیا جانا نوجوانوں چپ کر کے ماں دی گل من لے دین ایک رات رو دیا ماں دے قدم پھڑ لے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر لینے عمر ہر ویلے یار دیا گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھنے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی بے خواہ آکے تینوں بھی دساگا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا دشمن بنایا نوجوانوں ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لے آؤ اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی بے خواہ اٹھا پیران دا بیلا دینے آؤ دوڑتا جاوی دوڑ گیاوی خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چمک رہی جا رہے ادھر جڑ ویلے خواجہ ویسے کرنی ٹرن لگے ادھر مایا شمدی نے فرما دیان نبی کریم حجرے جو باہر نکل گئے دروازے جو جا کے فرمایا آشا میرا جو مہمان آوے گا وہ آوے جان نہ دے وہ میں نو وکھنے آ رہا نبی انہوں وکھنا مایا جا فرما دیا میرے آقا اپنے حجرے جو نکل گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑتے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھل پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا میں دھوڑ پہ گئی مدینے دیا دیوارہ نظری آئی خواجہ ویس کی چیخا نکل گئی ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئی بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا امایا جا فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے کچھ ہون تے دسا کون ہے ساری ہستی آئی سے مٹایا امایا جا فرما دیا میں کتوں آیا عرض کی تھی اماں جی اماں جو نبی دا اویس آیا ذرا نبی کریم نو بال بھیجیا جو مدید کرنے آیا امایا جا فرما دیا بے آنے والے آؤ کہ کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیز مار کے رون لگے گئی عرض کی تھی اللہ ساری زندگی انہی کام کرتا رہے جمع گواہی بیخ گیا وگاؤ آج میری حاضری کھاؤنے قبول آئی امایا جا فرمان لگی مسئلے نبی جب بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کر نبی بیا جاگے میں عرض کی تھی اماں جی اڑی کا کیویں انہا بے لئی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی نوجوانوں عرض کر دینے اماں جی ذرا پردے چی ہو جاؤ میں جاندی واریوں میرا ہی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسلائی امایا چا فرما دیا ماں پردے چی ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑے والا والا آیا آکے دیواروں چم گئے نکے نکیاں چیزاں چم کے روندہ فرما دیا دی حالت بے کہ نبی رون لگ گئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ میں بڑی دور تیرا دیوانہ بس لئی ملنے آیا
سے تر چلے آؤ خود نہیں منگتا کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیا رایا بے اپنے عاشق دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیا اما یاشا فرما دیا فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر بعد حضور حجرے چاہے میرے آقا نے حجرے چاہ نور بے کے فرمایا عاشق کون آیا سی عرض کی تھی سونا تیرا کوئی اویس آیا سی فرما کیویں دا سی کیا بالا چا دور پیرا میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کوئی درویش سی سونیا کدھر دور ہی آیا سی رو کے فرمایا آن والے آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گئے ہیں فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے فیصل آباد والی وجہ شام نہ پئی تھی اویس مڑ گھر بھی آگے نبینی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تھی اماں کہہ لگی بھی اویس آگے دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہہ لگی وے نبی ویس آیا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگتا پوری مر جانے اماں کہنے لگی وے کی ہویا عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے نوجوان اماں نے قدمہ جو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا کہ تم ماں دے جب فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دیئے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تے ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے پترا جگ تیرا بجدیاں گلاں کر رہی ہو نبی تیریاں گلاں کرے گا سائنس سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی یاد انہوں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ گرامی قدر حضراتی وہ سن جنہوں نے اپنا آپ ہی مصطفیٰ کریم تو مٹا دیتا انہوں نے ماں دی قدر کی تھی تے ماں دعا دیتی پتر جا سارا جگ تیرا بجدیاں گلہ کردہ نبی تیریاں گلہ کرے گا میں آج دی اس محفل دی نکاح دوتے بانیہ نے محفل ہدیہ تبریک پیش کرنا اور مبارک بعد میں پیش کرنا اور دعا گوہاں کے اللہ کریم انہ دے بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے خبران و منور فرمائے ساری حاضری قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے آمین واخر دعوائیہ الحمدللہ